الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، 5 فروری پاکستان میں یوم آزادی کشمیر کے نام سے منایا جاتا ہے۔ کشمیر وہ جنت نظیر خطہ ہے جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایران صغیر کے نام سے موسوم کیا ہے، یعنی چھوٹا ایران، اس کی خوبصورتی، اس کے بلند و بالا پہاڑوں کا خوشنما منظر اور وہاں کے لوگ دنیا کے اندر ایک منفرد خطہ، بود و باش کے لحاظ سے، موسموں کے لحاظ سے، پھلوں کے لحاظ سے اور لوگوں کی محبت اور لوگوں کے عقیدے اور ایمان کے لحاظ سے دنیا کے اندر منفرد خطہ ہے۔ عزیز طلباء، کتنے ہی سال ہو گئے قیام پاکستان سے لے کر اب تک کشمیر کا مسئلہ سلگتا آ رہا ہے، لاکھوں قربانیاں وہاں کے باسیوں نے دی ہیں، ہزاروں ماؤں اور بیٹیوں کی عزتیں جو ظالم لوگوں نے لوٹی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اس خطے کو آزاد نہیں کروا سکے؟ وہ خطہ ابھی تک غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ غلاموں کو آزاد نہیں کروا سکتے۔ غلام قومیں، غلام ممالک غلاموں کو آزاد نہیں کروا سکتے۔ آزاد قومیں غلام قوموں کو آزاد کروا سکتی ہیں۔ یہ فارمولہ ہے، یہ اصول ہے، یاد رکھیں۔ جب تک ہم امریکہ سے، برطانیہ سے، یورپ سے، طاقتور ملکوں سے بھیک مانگتے رہیں گے، جب ہم ان سے انصاف کی توقع رکھیں گے، ان سے مطالبہ کریں گے کہ وہ ان لوگوں کو آزادی دلوائیں، تو اس وقت تک ہم آزادی نہیں دلوا سکتے۔ ہم اپنی کمزوری کا اظہار کرتے رہیں گے۔ جب خود آزاد ہو جائیں گے، ان لوگوں سے ہم مطالبہ کرتے ہیں جو ہمارے لوگوں کو کھانے کے لیے دیتے ہیں، جو ہمیں قرضے دیتے ہیں، جن کی ہزاروں NGOز پاکستان کے مختلف شعبوں کو اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، ان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے، ہم نے ایک پیسہ قرض دینا نہیں کسی قوم کو، کسی ملک کے ایک پیسہ قرض نہیں دینا ہوگا، تو اس وقت ہم طاقتور، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو چکے ہوں گے، پھر ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم غلاموں کو آزاد کروا سکیں۔ جب تک ہم خود غلام ہیں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی سچی بات کہہ دی ہے کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ غلامی میں آدمی کو نہیں سوچتا، قوموں کو نہیں سوچتا، اس کے حکمرانوں کو نہیں سوچتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ جب ذہن غلام ہوتا ہے تو جسم بے شک آزاد بھی ہو تو تب بھی کچھ نہیں سوچتا۔ نہ تلوار کام آتی ہے، نہ تدبیر کام آتی ہے، نہ دماغ کام آتا ہے۔ یہ اتنی بری چیز ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پوری شاعری یہ غلامی کے خلاف بھری پڑی ہے، اور قرآن بھی غلامی کے خلاف، غلامی کی زنجیریں توڑنے کی بار بار دہائی دیتا ہے۔ جب تک ہم غلام رہیں گے، گزشتہ 25 سالوں سے منصوبہ بند طریقے سے ہماری نسل کو غلام بنایا گیا ہے۔ گلی محلوں میں نہ ہمارا لباس، نہ ہماری زبان، نہ ہماری تہذیب، نہ ہماری ثقافت، ہماری نئی نسل کو ایک ایسی بے راہروی کے اندر جھونک دیا گیا ہے کہ جس کے بعد آزادی کا تصور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ قوموں کو آزاد کروانے کے لیے، غلام قوموں کو، مظلوم قوموں کو آزاد کروانے کے لیے پہلے خود آزاد ہونا پڑتا ہے، اپنے ذہن کو آزاد کرنا پڑتا ہے۔
دینے کی بجائے لینے والا ملک ہو۔ وہ قومیں جو لینے کی بجائے دیتی ہیں، ان کا ہاتھ اوپر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے سے بہتر ہے، نیچے والا مانگنے والا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور جب تک یہ صورتحال ہوتی ہے، کوئی قوم بھی اپنی مرضی سے، آزادی سے کوئی کام نہیں کر سکتی۔ جو ہمیں قرض دیتے ہیں ان کی ساتھ بڑی بڑی شرائط ہوتی ہیں، ہمارے ادارے گروی رکھنا پڑتے ہیں، قانون گروی رکھنا پڑتے ہیں، اصول گروی رکھنا پڑتے ہیں، انسان گروی رکھنا پڑتے ہیں، سوچ گروی رکھنا پڑتی ہے، تب جا کر ہمیں قرض ملتا ہے۔ اور یہ ہماری حالت جو ہے، مجھے یاد ہے میں ایم فل کر رہا تھا 1988 میں، تو ہم لاہور کے مار روڈ پہ ایک مرزا بک سینٹر تھا، وہاں کتابیں انڈیا کی لکھی ہوئی کتابیں آتی تھی۔ تو اس وقت ہمارا 1 روپیہ تھا اور انڈیا کا 1.5 روپیہ برابر تھے۔ بھارت کا 1.5 روپیہ اور ہمارا 1 روپیہ، یعنی اتنا ہی ہمارا کرنسی ہماری مضبوط تھی۔ لیکن اب کیا ہے، اس کا 1.5، اس کے 1.25، اس کا 1 روپیہ اور ہمارے 2.25 روپے۔ یعنی اس حالت کو ہم پہنچ چکے ہیں کہ مانگ کر جو کھاتا ہے اس کی عزت رہتی کہاں ہے؟ عزت نفس نہیں رہتی اس کے پاس، اس کی خودی بک جاتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو خودی کا سبق دیا ہے، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، اس قوم کی اس نسل کی خودی تو تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر تباہ کر دی گئی ہے۔ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھر آدمی کو جس طرف مرضی پھیر لیا جائے، قوموں کو جس طرف مرضی پھیر لیا جائے، یہی ہمارا حال ہے۔ اور جب ہم آزاد ہوں گے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، تو کشمیر تو کیا، پورے ہندوستان کو ہم آزاد کروا سکتے ہیں۔ ہم آسام کو، ہم ہندوستان کے جو خالستان ہے، جو اس کے مظلوم صوبے ہیں، جہاں ان کے جو اقلیتیں ہیں جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، پھر ان کو آزاد کروانا بہت آسان ہو جائے گا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں آزادی نصیب فرمائے، جس آزادی کے لیے ہم نے پاکستان لا الہ الا اللہ کے لیے حاصل کرنا تھا، وہ آزادی ہمیں جب نصیب ہو جائے گی تو ہم مظلوم قوموں کو آزاد کروانے کے قابل ہو سکیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔